بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی پیچھے ہم نے باب الوضو مکمل کیا ہے، جس میں وضو کے آداب اور وضو کب کیا جائے گا، اسی طرح نواقض وضو اور وضو سے متعلق مسائل جو ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے پڑھے۔ تو اب یہاں پہ جو باب ہے یہ ہے باب الغسل و حکم الجنوبی، غسل اور جنبی کے احکام۔ اس باب کے اندر ایک تو غسل کے واجبات، موجبات، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان پر غسل واجب ہوتا ہے وہ بیان کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ غسل کا طریقہ اور غسل سے متعلقہ مسائل جو ہیں وہ سارے کے سارے اس باب کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی جو حدیث ہے اس میں غسل کو واجب کرنے والی جو پہلی چیز ہے جنابت، اس کا بیان ہے۔ جی اس کی عبارت پڑھ دیں، عامر بھائی آپ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء رواہ مسلم واصلہ فی البخاری۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الماء من الماء، الماء پانی استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ غسل کا پانی استعمال کیا جائے گا، من الماء پانی نکلنے سے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کا ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے انسان کو منی اور نطفے سے پیدا فرمایا۔ تو اس حدیث کے بارے میں مفسرین اور محدثین کا کہنا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ احتلام کے حوالے سے ہے، کہ جب آپ کو احتلام ہو اور احتلام میں پانی باقاعدہ منی کا خروج بھی ہو تو پھر آپ کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ سارے مسائل اگرچہ کچھ شرم و حیا والے مسائل ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شرم و حیا کی بنیاد پر نہ اس طرح کے مسائل کسی سے پوچھتے ہیں اور نہ ہی ان کو طہارت کے مسائل کی آگاہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک غیر طاہر یعنی ناپاک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خواب کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کو احتلام ہوا ہے، لیکن احتلام نہیں ہوا ہوتا۔ اس لیے جب احتلام میں منی خارج ہو جس کا انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ انسان پر غسل واجب ہوگا، وہ بے شک مرد ہو یا عورت ہو۔ عورتوں میں اگرچہ احتلام بہت کم ہوتا ہے، جس طرح کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، لیکن ایک فطری چیز ہے کہ جو معاملہ اللہ رب العزت نے مردوں کے اندر رکھا ہے وہی چیز خواتین کے اندر بھی موجود ہے، اور پھر بچے کی پیدائش جو ہے وہ بھی ان دونوں کے پانی سے مل کر مکمل ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد کا پانی جو ہے وہ عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی شکل و صورت جو ہے وہ مرد کی طرف چلی جاتی ہے، اور اگر عورت کا پانی جو ہے وہ غالب آ جائے تو بچے کی شکل و صورت جو ہے وہ عورت کے ساتھ زیادہ ملتی ہے۔ بعض اہل علم نے یہاں پر اس سے مراد جنابت بھی لی ہے،
جنابت سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے مباشرت کرے اور اگر انزال نہ ہو تو اس پر غسل نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ بعض کے نزدیک یہ حکم ابتدا میں احتلام اور مباشرت دونوں کے بارے میں تھا، لیکن بعد میں احتلام کے ساتھ یہ خاص رہ گیا اور جماع کے حوالے سے یہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ جماع کے حوالے سے آگے روایات آ رہی ہیں، اس میں اتنا ہی تذکرہ ہے کہ جب دو ختنے آپس میں مل جائیں، یعنی مرد کی شرمگاہ اور عورت کی شرمگاہ آپس میں جب ایک دوسرے کو ٹچ کر لیں تو اسی سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کو آپ احتلام پر ہی فٹ کریں گے کہ احتلام میں جب منی خارج ہو تو اس وقت جو ہے آپ کے اوپر غسل واجب ہے اور غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ جی اس کی عبارت پڑھ دیں، کوئی پڑھ دیں۔ سر میں پڑھتی ہوں۔ وعن جی ابی آپ پڑھ دیں، ہریرہ رضی خدیجہ شریف آپ پڑھ دیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجبها الغسل متفق علیہ وزادہ مسلم وان لم ينزل۔ پہلی روایت جو ہے وہ احتلام سے غسل کرنے کے بارے میں تھی، اور اب یہ دوسری روایت جو ہے یہ بیوی کے ساتھ مباشرت پر غسل کے حوالے سے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں بہت شرم و حیا کا پیکر اور عفت و عصمت کا مجسمہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے ضروری مسائل ہیں، جتنے ضروری احکام ہیں، وہ سارے کے سارے آپ نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان فرما دیے تاکہ امت کو ان مسائل کے بارے میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا جلسا، جب بیٹھ جائے احدکم، تم میں سے کوئی ایک، بین شعابی حل اربعی، اپنی بیوی کے 4 اعضاء کے درمیان، ثم جہدہا، پھر اس پر مشقت کرے، تو کنایا کے الفاظ استعمال کیے آپ نے کہ 4 شاخوں سے مراد عورت کے 2 پاؤں اور 2 ہاتھ ہیں، یعنی کہ انسان جب اپنی بیوی پر مکمل طور پر لیٹ جائے اور پھر مشقت کرے، یعنی اس کے ساتھ مباشرت کرے، فقد واجب الغسل، تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کے یہ دونوں الفاظ ہیں۔ وزاد مسلم، اور مسلم نے یہ الفاظ جو ہیں وہ زیادہ کیے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اور اگرچہ وہ انزال نہ بھی کرے، یعنی جو ہی انسان نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی، بلکہ دیگر آگے کئی ایک روایات بھی آ رہی ہیں کہ جو ہی انسان کا ختنہ عورت کے ختنے کے ساتھ مل گیا تو غسل واجب ہو گیا، انزال ہو یا نہ ہو۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ اس بنیاد پر غسل نہیں کرتے ہیں کہ جی انزال نہیں ہوا تھا، تو انزال ہو یا نہ ہو، ختنوں کے باہم مل جانے سے ہی، یعنی عورت کا عضو مخصوص جو ہے وہ مرد کے عضو مخصوص کو جب ٹچ کر لے تو صرف اتنے سے ہی جو غسل ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ 2 احادیث کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث میں احتلام سے غسل کے وجوب کا بیان ہے، اور اس دوسری حدیث میں جماع یا التقاء ختان سے غسل کے وجوب کا بیان ہے۔ جی اس کے بعد ایک تیسری حدیث جو ہے جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، یہ پڑھ دیں کوئی۔
جی آپ پڑھ لیں۔ وعن ام سلمة رضی اللہ عنہا ان ام سلیم وهي امرأة ابی طلحة قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يستحيي من الحق فهل على امرأة من غسل اذا احتملت قال نعم اذا رأت الماء الحدیث متفق علیہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں ام سلیم جو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے آ کر سوال کیا۔ تو یہ ام سلیم جو ہے ان کا نام تھا رمیسہ یا غمیسہ بنت ملحان۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ محترمہ تھی، بہت عالمہ فاضلہ خاتون تھی۔ تو ان کی پہلے مالک بن نصر سے شادی ہوئی۔ تو حضرت انس جو ہیں وہ مالک بن نصر کے ہی بیٹے ہیں۔ بعد میں ابو طلحہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ تو یہ اپنے خاوند سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ جب یہ مسلمان ہو گئی تو انہوں نے اپنے خاوند مالک بن نصر سے کہا کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ مسلمان ہونے کی بجائے بھاگ گئے اور وہاں پر شام میں جا کر اس کو موت آ گئی۔ مقدر میں نہیں تھا اسلام۔ تو جب مالک بن نصر فوت ہو گیا تو ابو طلحہ نے آپ کو پیغام نکاح دیا۔ اس وقت ابو طلحہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ام سلیم نے یہ شرط رکھی کہ آپ اگر مسلمان ہو جائیں تو میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ تو ابو طلحہ جو ہیں انہوں نے قبول اسلام کیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو ام سلیم جو ہیں ایک جہاں دیدہ خاتون تھیں اور بڑی عمر کی ہونے کی وجہ سے وہ مسائل کو بڑے کھلے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ تو ام سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان ام سلیم، بے شک ام سلیم جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، قالت اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی من الحق، حق بیان کرنے سے اللہ شرم نہیں کرتے۔ یعنی پہلے انہوں نے جو سوال کرنا تھا اس بارے میں وضاحت فرمائی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتے۔ تو سوال کیا تھا کہ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ، کیا عورت پر بھی غسل کرنا واجب ہے، اِذَا احْتَمَلَتْ، جب وہ احتلام سے ہو جائے۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، عورت پر بھی غسل کرنا واجب ہے جب وہ احتلام سے ہو جائے، لیکن کیا شرط ہے، اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے، یعنی باقاعدہ طور پر وہ اپنے کپڑوں پر، اپنے جسم پر منی کا پانی جو ہے وہ دیکھے۔ صرف خواب کے اندر کوئی چیز دیکھنے سے غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ پانی باقاعدہ طور پر تصدیق کے لیے پانی اگر وہ دیکھ لے کہ واقعی منی کا پانی جو ہے وہ خارج ہوا ہے، اس کے کپڑوں پہ لگا ہوا ہے یا جسم پر لگا ہوا ہے، تو اس سے پھر اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ جس طرح مرد جو ہیں وہ خواب کے اندر جماع کرتے ہوئے یا مباشرت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اور ان کی منی جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، اسی طرح عورتیں جو ہیں ان کو بھی یہ چیز اور یہ صورتحال پیش ہوتی ہے۔ اگرچہ اہل علم کا خیال ہے کہ عورتوں میں یہ بہت کم ہے، بہت، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کو احتلام ہوتا ہو، زیادہ تر
مردوں کو ہوتا ہے، عورتوں میں بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ عورتوں میں بھی چیز موجود ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ عورتوں میں احتلام ہو ہی نہ۔ جس طرح کی اس سے اگلی روایت آ رہی ہے اس میں یہی سوال پیدا ہوا کہ کیا عورتوں کو بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ پھر مشابہت کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ بچہ جو ہے وہ کبھی اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی اپنی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، تو وہ مشابہت کہاں سے آتی ہے؟ وہ مشابہت اسی بات سے ہی ہوتی ہے۔ جی، اگلی روایت کی عبارت پڑھ دیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو ہے۔ جی توبہ آپ پڑھ دیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال وَأَنْ قال رسول أَنَسٍ، اللہ انس نہیں، وَأَنْ أَنَسٍ، نون کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال قال يغتسل متفق علیہ تغتسل، وزاد مسلم وتغتسل متفق علیہ وزاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبه۔ جی، وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی المرأتی، ایسی عورت کے بارے میں، ترا، جو دیکھے، فی منامیہا، اپنے خواب میں، ما، وہ چیز، یرا الرجل، جو آدمی دیکھتا ہے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، تغتسل، کہ وہ عورت جو ہے وہ غسل کرے گی، متفق علیہ۔ وزاد مسلم، اور امام مسلم نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، فقالت ام سلمۃ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، کیا عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا، فمن اینا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو فمن اینا، پھر کہاں سے یہ آ جاتی ہے، یکون شبہ، مشابہت، یعنی بچے کی اپنی ماں کے ساتھ یہ جو مشابہت ہے، یہ پھر کہاں سے آ جاتی ہے اگر عورت جو ہے اس کو احتلام نہیں ہوتا یا اس کا پانی جو ہے وہ خارج نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں، ان احادیث میں چند ایک نکات ہیں، جن میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انتہائی با ادب ہو کر آپ سے سوالات کیا کرتے تھے، اور جب ام سلیم نے حیا والی ایک بات پوچھنی تھی تو اس بارے میں یہ عذر بھی پیش کر دیا کہ جب اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے تو پھر ہمیں بھی حیا والی بات پوچھنے سے شرم نہیں کرنی چاہیے، اور حیا والی بات جو ہے وہ پوچھ لینی چاہیے۔ دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غسل اس وقت واجب ہوگا جب آدمی بیدار ہونے کے بعد اپنے کپڑوں یا جسم پر جنابت کے نشانات یا پانی کے نشانات، منی کے اثرات دیکھے اور اسے یقین ہو جائے کہ یہ منی ہے تو اس پر غسل ہے، خواہ اسے خواب میں احتلام یاد نہ بھی ہو۔ اور اگر پانی اس کو نظر نہیں آتا ہے تو پھر اس کو بے شک خواب کے اندر ایسا معلوم ہوا بھی ہو تو بھی اس پر غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اصل حکم جو ہے وہ پانی دیکھنا ہے، منی کا خروج ہے جو جسم پر یا کپڑوں پر آپ کو نظر آ جائے، کیونکہ بسا اوقات انسان جو ہے وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو احتلام ہوا ہے لیکن اس کو احتلام نہیں ہوا ہوتا ہے، صرف خواب کی بات ہوتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ منی جو ہے بسا اوقات اپنے محل سے، یعنی جو اللہ رب العزت نے انسان کا سسٹم بنایا ہوا ہے، اپنے محل سے منی جو ہے
وہ چل پڑی لیکن وہ خارج نہیں ہوئی بلکہ جسم کے اندر ہی رہ گئی، تو اگر وہ خارج نہیں ہوئی ہے اور اندر ہی رہ گئی ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ رویت ما تو اس وقت ہوگی جب وہ چیز خارج ہو جائے۔ اب بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی کو احتلام ہوا ہے اور اس کو مکمل لذت بھی محسوس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منی وہاں سے کچھ خارج ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے یا تھوڑی ہونے کی وجہ سے وہ مطلب ہے کہ جسم کے اندر ہی رہ گئی اور خارج نہیں ہوئی، باہر نہیں نکلی، تو ایسی صورتحال میں آپ پر غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ پانی آپ کو نظر نہیں آیا۔ پھر ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیرت اسلامیہ جو ہے وہ ٹھوس حقائق پر مبنی امور پر حکم لگاتی ہے، احساسات، اوہام یا شکوک و شبہات اور وساوس و خیالات پر حکم نہیں لگاتی۔ تو اگر تو صرف آپ کو شک ہو یا صرف ایک احساس ہوا ہو، تو جب تک آپ پانی دیکھ نہ لیں، جب تک اپنے کپڑوں پر، اپنے جسم پر اس کے اثرات کو محسوس نہ کر لیں، اس وقت تک جو ہے آپ غسل نہیں کریں گے۔ پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی چیز کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کسی بڑے سے اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ ان کو احترام نہیں ہوتا تھا تو وہ اس چیز کے بارے میں پریشان ہو گئی، تعجب کا اظہار کیا کہ کیا عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو کسی بڑے سے آپ ادب کے ساتھ سوال کر کے معاملے کی وضاحت جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور پھر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بے حد محبت اور شفقت بھی سامنے آتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ نہ صرف اس کا جواب دیا بلکہ اس کی ریزن اور توجیہ بھی پیش کی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر بچے کی مشابہت جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ کیسے ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک سوال کے کئی جواب دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کا نبی نے اگر اتنا ہی آپ کہہ دیتے کہ ہاں عورت کو بھی ایسا ہوتا ہے تو یہی کافی تھا، لیکن آپ نے پھر اس کی ایک عقلی دلیل بھی ساتھ ساتھ پیش کر دی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر عورت کے ساتھ بچے کی مشابہت جو ہے اس کا کوئی جواز جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتا ہے۔ جی، تو یہ دو چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں جن سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے، ایک احتلام ہے اور دوسرا بیوی کے ساتھ مباشرت ہے۔ اب وہ احتلام مرد کو ہو یا عورت کو ہو، دونوں پر جو ہے غسل واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح مباشرت میں اگر مرد کا ختنہ عورت کے ختنے کے ساتھ دونوں شرمگاہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر جائیں تو اسی سے غسل واجب ہو جاتا ہے، بے شک انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اب آگے مزید چند چیزیں جو ہے جن سے غسل کرنا واجب یا مستحب قرار پاتا ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ جی سر میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھ لیں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ جی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یغتسل، غسل کرتے، من اربعین، چار چیزوں سے۔ اب یہاں پر چار چیزوں تو بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ چاروں کی چاروں جو ہیں یہ فرض اور واجب غسل کی نہیں ہیں، ان کی الگ الگ تفصیل ہے۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے من الجنابتی، جنابت سے۔ تو جنابت کا غسل جو ہے یہ تو واجب ہے، جس طرح کہ ہم اس سے پہلے احادیث میں پڑھ چکے ہیں۔
آگے وہ یوم الجمعاتی، اور جمعہ کے دن غسل فرماتے، ومن الحجامتی، اور سینگی لگوانے سے غسل فرماتے، ومن غسل المیتی، اور میت کو غسل دینے سے غسل فرماتے۔ رواہ ابو داود، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز ہے غسل جنابت، تو یہ بالاجماع تمام اہل علم کے نزدیک یہ تو فرض اور واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، کہ اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لو۔ پھر آگے ہے غسل یوم جمعہ، جمعہ کے دن غسل کرنے کا، تو اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی، لیکن میں یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جمعہ کے دن جو غسل ہے، اس میں جمہور اہل علم تو کہتے ہیں کہ یہ مسنون ہے، اگرچہ امام احمد اور امام مالک کا ایک قول ہے کہ یہ فرض ہے۔ اور تیسرا جو غسل یہاں پر بیان کیا گیا وہ ہے حجامہ، سینگی لگوانا، تو سینگی لگوانے سے بھی غسل کرنا یہ بھی مسنون ہے، فرض نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور وضو کیے بغیر ہی نماز پڑھی، یعنی آپ نے وضو بھی نہیں کیا بجائے غسل کے، تو گویا کہ یہ بھی مسنون ہوگا، فرض نہیں ہے۔ اسی طرح میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا، یہ بھی ہم حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور وہاں پر یہ راجح موقف ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا یہ مسنون ہے، یہ بھی فرض نہیں ہے۔ اور مسنون اس لیے ہے کہ جب آدمی میت کو غسل دیتا ہے تو اس کے پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ آدمی کے کپڑوں کو، اس کے جسم پر آ جاتے ہیں، تو تاکہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو جائیں، آدمی کے ذہن میں یہ شک نہ رہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں یا پاک ہیں۔ تو 4 چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے غسل جنابت جو پہلا ہے وہ تو واجب ہے، اور جمعے کا جو غسل ہے اس میں اختلاف ہے، اور جو باقی جو ہیں سینگی لگوانے سے اور میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا، یہ دونوں مسنون عمل ہیں، یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد ہے جب کافر بندہ مسلمان ہو تو اسلام لے آنے پر اسے غسل کرنا، اس کا بیان۔ جی، اس حدیث کی عبارت پڑھیں۔ ہاں جی، عائشہ جواد، چلے ریحانہ کو سرا بھی پڑھ دیں۔ عن ابي هريرة عائشہ رضي آپ اگلی الله حدیث عنه کی پڑھ لیجیے گا۔ جی، في قصة سمامة بن أسالي عندما أسلم وامرأة النبي وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ، وامرأة النبي وَأَمَرَ، أن وَمرا يغتسل نہیں، وَأَمَرَ، وأمره النبي وَأَمَرَ، صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه۔ جی، سمامہ بن اسال، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فی قصۃ سمامۃ بن اسال، سمامہ بن اسال کے قصہ میں۔ تو یہ سمامہ بن اسال جو ہیں یہ یمامہ کے رہنے والے تھے، اور قبیلہ بنو حنیفہ جو ہے اس کے سردار تھے۔ عمرہ کرنے کے لیے یہ نکلے، اور رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ایک گروہ جو ہے وہ جا رہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دستہ جو ہے جو گشت پر مامور تھا، ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، تو انہوں نے ان کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کا نبی جب بھی نماز کے لیے آتے تو سمامہ سے پوچھتے کہ سمامہ کیسے ہو، تو سمامہ جو ہے وہ اپنے چونکہ سرداری کے اندر تھے تو کہتے کہ اگر مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لینے والے
بہت سارے لوگ پیچھے میرے موجود ہیں، میرا مضبوط قبیلہ جو ہے وہ میرے قتل کا بدلہ لے گا، اور اگر مجھ پر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کو دیکھ کر مسکرا پڑتے اور خوبصورت انداز میں آگے گزر جاتے۔ 3 دن تک جو ہے ان کو مسجد نبوی میں ہی رکھا گیا۔ واضح بات ہے کہ ایک بندہ 3 دن تک صحابہ کرام کے درمیان میں رہا اور ان کے حسن سلوک کو، ان کے باہمی تعلقات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کو، ان ساری چیزوں کو وہ دیکھتا رہا۔ تو تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، کہا جی اس ثمامہ کو چھوڑ دیں، اور کہا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ اس پر بھی بڑا حیران تھا کہ ہماری تو جنگ چل رہی ہے اور ہم نے مسلمانوں کے ساتھ بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، تو مجھے بالکل ہی چھوڑ دیا گیا ہے بغیر کسی تکلیف کے۔ خیر وہ باہر گیا اور قریب ہی ایک باغ تھا، وہاں پہ جا کر اس نے غسل کیا اور واپس آ گیا۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثمامہ آپ واپس آ گئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے کے لیے واپس آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کہا کہ آپ غسل کریں، اور آپ نے پھر اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ تو اسلام لاتے وقت جو غسل کرنا ہے اس بارے میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اور روایت یہی ہے جو یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کے نزدیک تو اسلام قبول کرتے وقت غسل کرنا واجب ہے، جبکہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ اگر غسل کر لیا جائے تو پسندیدہ عمل ہے، لیکن نہ بھی کیا جائے تو ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ثمامہ بن اسال کے قصے میں فرماتے ہیں کہ عندما اسلم، کہ جب وہ اسلام لائے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، کہتے ہیں وَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یغتسل، کہ وہ غسل کر لے۔ رواہ ابو عبد الرزاق، اس حدیث کو عبد الرزاق نے روایت کیا ہے، وَأَصْلُهُ متفق علیہ، اور اس کی اصل متفق علیہ ہے، یعنی بخاری مسلم میں بھی اس کی اصل موجود ہے، یہی قصہ جو ہے وہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ یہاں تو صرف انہوں نے ایک لمبی حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ غسل کے حوالے سے وہی بیان کیا ہے، باقی ساری کی ساری حدیث جو ہے وہ یہاں پہ حذف کر دی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کئی ایک اہم نکات جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قیدی کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو مسجد کے ستون کے ساتھ بندھا دیکھ کر اس پر انکار نہ فرمایا۔ دوسرا اس سے نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، جس سے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اور اسلام کی جو ہے اعلی اخلاق جو ہے وہ ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات جو یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کافر شخص کو مسجد میں ٹھہرایا جا سکتا ہے، جس طرح کے ثمامہ بن اسال جو ہیں ان کو مسجد میں ٹھہرایا گیا۔ اور چوتھی بات یہی غسل کے بارے میں ہے کہ جب کافر جب اسلام لے آئے تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ غسل واجب ہے یا اس کو مستحب کہا جائے، اس میں اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک کافر آدمی جو ہے وہ مسلمان ہوا، اگر تو اس نے غسل کر لیا تو پھر تو معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے غسل نہیں کیا ہے تو کیا اس کی نماز بغیر غسل کے ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟
تو اس بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی نماز جو ہے وہ بغیر غسل کے صرف وضو پر ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اگر وہ حالت کفر میں اس کو موجبات غسل میں سے کوئی مسئلہ لاحق تھا، مثلا اس کو احتلام ہوا تھا یا جماع کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ جنابت سے تھا، تو پھر اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے احتلام سے غسل کر لیا یا جماع کی جنابت سے غسل کر لیا اور اس کے بعد اسلام قبول کیا، تو پھر اس کے اوپر دوبارہ غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ تو راجح موقف ہمیں یہاں پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے پر غسل کرنا مستحب ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس نے غسل نہیں کیا اور اسی وقت نماز کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے، تو وہ بغیر غسل کیے وضو کر کے ہی نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی ایسا امر لاحق نہیں ہے جس پر غسل کرنا واجب ہو۔ جی، اس سے آگے جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے۔ جی عائشہ جواد آپ پڑھ دیں اس کا۔ وعن ابی سعید جی سید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم اخرجہ سبعۃ۔ جی، اب یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غسل یوم الجمعتی، جمعہ کا دن کا غسل جو ہے، واجب، یہ واجب ہے، علی کل محتلم، ہر بالغ شخص پر۔ اس حدیث کو ائمہ سبع نے روایت کیا ہے۔ تو اب یہ حدیث جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جن اہل علم کا یہ خیال ہے کہ جمعہ والے دن غسل کرنا واجب ہے، ان کی دلیل یہی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ والے دن غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آگے ایک دوسری حدیث بھی آ رہی ہے جس میں جمعہ کے دن غسل کرنے کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو افضل چیز اس کو قرار دیا جاتا ہے جو واجب نہ ہو۔ یہ حدیث وعن سمرہ بن جندب، سمرہ بن جندب سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ یوم الجمعۃ، جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا، فبہا، تو وہی اس کو کافی ہے، ونعمت، اور اچھا ہے، خوب ہے، ومن اغتسل، اور جس شخص نے غسل کر لیا، فالغسل افضل، تو غسل کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، وحسنہ الترمذی، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو ان دونوں روایات کو جب جمع کیا جائے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا جو ہے وہ افضل اور بہتر ہے، لیکن ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کر کے ہی جمعہ پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے ادائیگی کو مکمل کر لیا، اس کا جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہے۔ اور اگر کوئی غسل کر لیتا ہے تو چونکہ غسل میں طہارت زیادہ حاصل ہوتی ہے، اور غسل کے اندر جو ہے انسان کپڑے بھی بدل لیتا ہے، پورے جسم کو دھو لیتا ہے، تو غسل کرنا افضل اور بہتر ہے۔ جی، آج کا ہمارا لیسن انشاءاللہ یہیں تک ہی ہے۔ اب جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے ان کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا کوشچن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی خدیجہ شریف۔ جی سر، یہ لاسٹ والے جو جمعہ کے دن غسل، پہلے میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ واجب ہے، تو سر ہم اس میں اب کون سا کہیں گے پوائنٹ کہ واجب ہے یا افضل ہے؟ میں نے بتا تو دیا ہے کہ افضل ہے۔ دونوں حدیثوں کو جب جمع کریں گے تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ یہ جو ہے افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ اور جو واجب ہوتا ہے نا، لفظ واجب، یہاں پہ لفظ واجب سے مراد
ایک چیز وجوب نہیں بلکہ ضروری ہونا کسی چیز کا. تو یہاں واجب بمعنی فرض نہیں ہے، یہاں واجب بمعنی ضروری کے ہے. جی سر، مطلب فرض نہیں ہے، ہاں افضل فرض ہے. نہیں ہے، افضل ہے، بہتر ہے. جی سر. جی عامر نوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، میرا کویسچن جو ہے وہ اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے جی جی. کہ وہاں پر جہاں پر اعلان کیا گیا ہے وہاں پہ اپلوڈ کرنے کی شاید جگہ نہیں ہے، کیونکہ کل بھی ایک دوست تھے وہ ڈھونڈ رہے تھے اپلوڈ کرنے کی جگہ جہاں پہ ہم اسے اپلوڈ کریں. تو کیا یہ اچھا اس کو وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے یا آپ کے پرسنل نمبر پہ بھیجنی ہے اسائنمنٹ بنا کے PDF فارمیٹ میں؟ نہیں ویسے جگہ تو وہاں تھی، میں پھر اس میں کوئی مسئلہ ہوگا، میں دیکھتا ہوں کہ کیا بات ہے. جی. اور دوسرا شیخ محترم اسی سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ جو آپ نے بولا تھا کہ ہمیں کلاس کے اندر یعنی کہ 3 اسٹوڈنٹ اس کی پریزنٹیشن دیں گے، تو کیا وہ اس کلاس کے اینڈ پہ ہوگی پریزنٹیشن؟ جی اسی کلاس کے اینڈ پہ ہی ہوا کرے گی. جزاک اللہ خیر شیخ محترم. ہاں دیکھ جزاک لیں اللہ. گے انشاءاللہ، ہم اسی کلاس کے اینڈ پہ 3 لوگوں سے کر لیں گے. ابھی تک تو چونکہ کسی کی طرف سے بھی نہیں آئی ہے، بلکہ شاید ایک آ چکی ہے خدیجہ شریف کی طرف سے، انہوں نے مجھے پرسنل میں بھیج دی ہے. جی جزاک اللہ ہاں خیر. جی خدیجہ شریف صاحبہ. تو اگر ٹائم ہمارے پاس کم ہوگا نا تو ہم انشاءاللہ اضافی ٹائم لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. کلاس کے بعد بھی ہم ٹائم لگا سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوشش کریں ایک دفعہ سارے لوگ جو ہیں وہ پوری کر لیں، کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ شیخ محترم. انشاءاللہ. اور دوسرا یہ جو ہماری یہ حدیث والی ہے، اس کی اسائنمنٹ بھی تیار کریں ساتھ ساتھ. شیخ محترم اس کی اسائنمنٹ تو کیا ہے جی؟ نہیں معلوم، ہمارے نالج میں نہیں ہے. اس کی اسائنمنٹ آپ جس طرح ہم نے اصول تفسیر کے بارے میں دیکھا ہے اسی طرح اس کا بھی کر لیں. اب اس میں جتنی احادیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تو ان کے موضوعات تو ہیں نا ہر حدیث کا. مثلا آپ کہہ لیں کہ کون وہ وضو، نواقض وضو کون کون سے ہیں، کوئی ایک ایک ناقص جو ہے آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح موجبات غسل کون کون سے ہیں، کوئی ایک جو ہے ایک ایک کر کے لے لیں کہ جنابت جو ہے یہ بھی موجبات غسل میں سے ہے، احتلام جو ہے یہ بھی موجبات غسل میں سے ہے. اور پھر جمعے والے دن غسل جو ہے یہ فرض ہے یا یہ مستحب ہے، سینگی لگا کر غسل کرنا، یہ سارے موضوعات بن سکتے ہیں. حدیث کے اندر تو موضوع ہیں ہی بہت سارے. تو اسی انداز میں آپ موضوع منتخب کر لیں سب لوگ. ٹھیک ہے شیخ محترم. اب دیکھیں یہ جو PDF ہے اس میں ہر حدیث سے پہلے وہ ایک موضوع دے دیتے ہیں، تو یہی موضوعات سامنے رکھ کر آپ اس سے تیار کر سکتے ہیں. 1.5-2 صفحے کی تیار کرنی، زیادہ لمبی تو تیار کرنی نہیں ہے. تو اگر آپ یہی چیزیں نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اردو میں بھی انشاءاللہ اس بارے میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. بلکہ وہ میں نے جو اعلان لگایا ہے وہ لگانا تو اصول تفسیر پہ تھا، لیکن وہ حدیث کے جگہ پہ لگ گیا. تو چلے بہرحال وہاں کا میں الگ سے بھی لگا دیتا ہوں. تو یہ چیز جو ہے حدیث کی لیکن شیخ assignment- محترم یہ اصول حدیث کے لیے تھوڑا ٹائم دیجیے گا، کیونکہ 28 کو ہم نے جمع کرانی ہے قرآن کی، اور 1 مارچ کو آپ کی اصول تفسیر کی ہے، تو حدیث کے لیے تھوڑا سا ٹائم چلیں ایکسٹینڈ کر اصول لیجیے. حدیث کی ہم 10 مارچ تک کر لیں گے. جی جزاک اللہ خیر. ہاں 5-7 دن مزید دے دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. باقی اگر وہاں پہ وہ اپلوڈ نہیں نہ ہو رہی تو فی الحال اصل میں نا یہ درمیان میں LMS بھی کچھ دن بند رہا ہے، اس میں بھی خرابی تھی، تو شاید وہ اس میں کوئی مسئلہ اس میں بھی بن گیا ہو کہ وہ اپلوڈ نہ ہو رہی ہو. باقی میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں سعد بھائی کے ساتھ کہ اگر LMS میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو وہ صحیح کریں. باقی آپ لوگ ویسے فردر مجھے بھیجتے رہیں تاکہ میرے پاس ایک لسٹ جو ہے وہ بنتی جائے، تو وہاں بھی اپلوڈ کر دیں گے پھر بعد میں. لیکن جنہوں نے تیار کر لی ہے وہ بھیج دیں. جی انشاءاللہ شیخ محترم. جی انشاءاللہ. جی خدیجہ شریف آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ خدیجہ شریف جی جی سر میں سن رہی ہوں. آپ نے غالباً بھیج دی ہے نا؟ جی سر میں نے آپ کو بھیجی ہے. تو آپ پریزنٹیشن کب پیش کریں گی؟ سر میں چاہ رہی تھی آپ ایک بار دیکھ لیں، مطلب میں نے کی تو ہے، ٹھیک ہے وہ. ہاں وہ تو ٹھیک ہی ہے، پریزنٹیشن تو آپ نے پیش کرنی ہے،
اب اس میں پریزنٹیشن میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کیا لکھا تھا یا کیا بیان کیا. پریزنٹیشن میں صرف آپ کا انداز بیان دیکھا جائے گا کہ آپ نے بات کو کس حد تک سمجھا لیا ہے. جی سر. تو نیکسٹ کلاس میں پھر آپ پیش کر دیں گی پریزنٹیشن؟ جی سر. ہاں اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر آپ پیش کیجیے گا. جی سر میں بھی مریم ان کے ساتھ کر اعجاز. دیتی ہوں. میں بھی نیکسٹ کلاس میں پریزنٹ کر دوں گی. مریم اعجاز صاحب آپ کہہ رہی ہیں چلیں نہیں آپ نے جی نیکسٹ کلاس سے پہلے سینڈ کرنی ہے اور پھر پریزنٹیشن ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس میں پیش کرنی ہے. کم از کم کلاس سے 2 اوکے دن پہلے میرے پاس آ جائے تاکہ میں اس کو ایک دفعہ دیکھ سکوں. جی سر ٹھیک ہے. ہاں چلے ماشاءاللہ. جی توبہ اکبر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو آپ نے ڈیٹ 10 مارچ کا بتایا یہ اصول تفسیر کی ایکسٹینڈ کی ہے یا پھر حدیث کی بتائی ہے یہ آپ نے؟ حدیث کی ہوگی. اصول تفسیر کی تو جی پہلے سے 1 مارچ دے چکا ہوں نا کافی جی دن جی پہلے. جی یہ سر. حدیث کے لیے ہے. جی 10 ٹھیک. مارچ حدیث کے لیے ہے. 1 مارچ جو ہے وہ اصول تفسیر کے لیے ہے. جی ٹھیک سر. جزاک اللہ خیر. جی مزید کوئی چیز ہے پوچھنے والی تو پوچھ لیں. سر میں نے ایک سوال پوچھنا تھا جی سبق سے متعلق تو نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں 4 امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، تو ان کی ترتیب بتا دیں گے اور یہ بھی کہ کون امام کن کے شاگرد تھے. ان کے کیا بتا دوں آپ کو؟ کہ کون سے امام کن دوسرے امام کے شاگرد تھے. نہیں ابھی میں فوری نہیں بتا سکتا لیکن یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو ہے یہاں سے نیٹ سے مل جائیں گی. آپ ان کے حالات دیکھیں تو سب چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. شکریہ سر. ہاں جی عامر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے صرف شور آ رہا ہے. شیخ محترم میں گاڑی چلا رہا ہوں اور ساتھ لیکچر سن اچھا رہا وہ ہوں. پھر آپ نہیں مائک بند کر لیں. مائک چلنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں سنائی دے رہی. چلیں جی پھر کلاس ہم کلوز کرتے ہیں. تو سب لوگ کوشش کریں کہ نیکسٹ ویک تک جو ہے آج 20 ہو گیا ہے تو نیکسٹ ویک تک کم از کم کو 8-10 لوگوں کی اسائنمنٹ جو ہے اصول تفسیر کی سبمٹ ہو جائے اور ان کی پریزنٹیشن بھی ہم 2-3-4 لوگوں کی کر لیں گے. تو اور اس کے بعد پھر آگے 10 مارچ تک جو ہے حدیث کی بھی آپ لوگ کوشش کریں. یہ ہمارا کام جو ہے نا کافی لیٹ جا رہا ہے. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.